ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی 4 نیوز۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کچھ علماء کرام بیٹھ کر ایک مسئلے کو مختلف پہلو کے اندر بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی جس کے اندر نماز جنازہ کی دعا کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میت کے ساتھ سراسر دھوکہ کر رہے ہیں، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ روایت اور یہ دعا جو ہے کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی گلفراز صدیقی صاحب۔ اب ان سے جانتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ وقار احمد صاحب۔ یقیناً جو ویڈیو ہم نے دیکھی، آپ نے مجھے دکھائی، یہ بالکل عجیب سی ایک ویڈیو تھی کہ ایک عالم دین ایک بہت بڑے مجمع میں جس طریقے سے نماز جنازہ کی دعا کو ٹوٹلی غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام علماء، تمام مولوی حضرات، تمام ائمہ مساجد جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ان سمیت تمام مسلمان میت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ فی الحی جینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے، جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر۔ جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ، ایک لفظ بتاؤ۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا بعض اوقات جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں۔ مولوی صاحب وہ بیچارہ، انہوں نے بالکل مطلب اتنی بڑی بات کر دی کہ انہوں نے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں اور الی آخری ہی اس وقت تک جتنے لوگ ہیں سب کو انہوں نے رگڑا دے دیا۔ اب اس مولوی صاحب کو شاید دعا کوئی نئی تازہ یاد کی ہوگی، اس نے کہا ہوگا کہ یار اچھا یہ ہوتا ہے۔ وقار صاحب اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے مطلب اور کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تو یہ دین کو غلط جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، مسائل کو غلط بیان کر کے مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی معذرت کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اصل میں نے بات کسی اور اینگل سے کرنا چاہ رہا تھا، سبقت لسانی ہو گئی۔ ایسا مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں لوگ، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس مولانا صاحب ہیں یا وہ ویسے ہی کوئی خطیب صاحب ہیں، کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں ان کو نہیں جانتا، میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ عالم دین ہے، وہ چاہے بریلوی ہیں، وہ دیوبندی ہے، حدیث ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء ان سیاہ ستہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کیا سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود نہیں ہے؟ کیا ابن ماجہ کے اندر روایت موجود نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے؟ تینوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ سیاہ ستہ کی بڑی کتابیں ہیں، تینوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3201 ہے، یعنی 3201 یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور ہم بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا اور اس کے اندر یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا الی آخرہ۔ پھر دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں جن سے کئی روایتیں نقل ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ یہ امام صاحب یا یہ جو حضرت ہے یہ اس کا بالکل انکار کر رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ایک سامنے ایک شخص بیمار ہے، ہم کہتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ کے جتنے لوگ بیمار ہیں ان سے صحت کاملہ عطا فرما، اللہ جتنے لوگ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، حاضر میں ہیں، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد کوئی شخص باہر کہتے کہ آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی تو وہ جاہل نہیں ہوگا؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں نے جو دعا کی ہے اس کا سبب کون بنا؟ ظاہر ہے یہ شخص جو بیمار ہیں یہ بنے اس کے پاس میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پہلے سے شامل ہے، لیکن اس کی برکت سے میں نے پوری دنیا کے لیے دعا مانگ لی ہے، اور اس کو ہی اصل انسانیت کہتے ہیں۔ جب ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم حقیقت میں تو اس جنازے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضمن میں ہم تمام جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ابھی سے لے کر وہ پہلے تک کے سب مسلمانوں کے لیے اس جنازے میں دعا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی جنازہ آئے تو اس جنازے کے اندر شریک ہوا کریں،
اس کو فرض کفایہ سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں. اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں. اگر میت دیندار ہے تو اس میت کی وجہ سے تمام حاضرین کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر یہ گناہگار ہے اور یہاں کوئی یعنی حاضرین میں سے کوئی اللہ والا ہے تو اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا. اس کے اندر یہ تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اور آپ میت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ایک دعا بتائی کہ اللہم اغفرہ ورحمہ الی آخرہ. آیا یہ دعا کہیں سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا کو چھوڑ کر ہم کوئی اور دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے دیکھو ایک ہوتا ہے سنت، ٹھیک ہے، دعا یہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور عرب سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے دعائیں جو ہے وہ زیادہ مؤثر جو ہوتی ہے وہ عربی میں ہوتی ہے. تو ایک میٹھی زبان ہے اور ایک قرآن والی زبان ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تو اس لیے عربی سے ایک لگاؤ ہے مسلمانوں کو، ایک شفقت اور محبت ہے کہ یار ہمیں عربی آ جائے. اور عربی پڑھتے پڑھتے انسان بڑا خوش ہوتا ہے. وگرنہ اگر کوئی شخص کسی بھی زبان میں دعا مانگ لے تو اس کا نماز جنازہ بھی ہو جائے. یعنی آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو عربی گرامر یا اس نے دعا یاد کی اللہم اغفر لنا، کوشش کی لیکن یاد نہیں ہو سکی، ذہن اس کا کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، نہیں ہو سکی، تو آیا اگر اس اللہم والی تو جو دعا ہے اس کا اگر ترجمہ یاد کر لے یا اس کا خلاصہ وہ یاد کر کے اگر وہ جنازے کے اندر اپنی مادری زبان کے اندر اگر وہ پڑھ لے تو کیا اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا؟ بالکل اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا، اس کا نماز جنازہ بالکل ہو جائے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. باقی آپ نے کہا کہ یہ جو دوسری دعا ہے یہ بھی ثابت ہے.